الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، دو جمعہ آپ کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت، روزے کی قدر، رمضان کی قدر اور روزے کے سائنسی فائدے بتانا چاہتا تھا. وقت گزرتا چلا جاتا تھا، بولنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا. میں گزشتہ جمعہ عرض کر دیا تھا، دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یا پھر صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے. دین کے اندر حالات کا بھی علم ہے، ہماری معاشرت کا بھی علم ہے، لین دین کا بھی علم ہے. تمام تر چیزیں سب ملا کر دین ہے. جیسا انسان کے لیے ہاتھ بھی چاہیے، پیر بھی چاہیے، دل دماغ بھی چاہیے، یہ تمام چیزوں کو ملا کر ایک انسان ہوتا ہے. بالکل اس طریقے سے دین بے تو خالی نماز ہی نہیں ہے، نماز بھی دین ہے، روزہ بھی دین ہے. لین دین کے معاملات کا قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنا وہ بھی دین ہے، بلکہ شریعت کے مطابق شادی کرنا یہ بھی دین ہے. ہر وہ کام جو ہماری اپنی ضرورت کا ہے، لیکن اس اپنی ضرورت کے کام کو اگر ہم دین کے سانچے میں اگر ہم اسے ڈھال دیں گے وہ بھی دین بن جائے گا. ہر وہ کام جو ہمارا اپنا ذاتی ہے، پرسنلی ہے، وہ کام اگر ہم شریعت کے مطابق کریں گے وہ کام بھی دین ہو جائے گا. مثال کے طور پر کھانا کھانا ہے، اگر دین کب کھاؤ بول رہا، کتنا کھاؤ بول رہا، طریقہ کیا ہے، اگر اس طریقے سے کھائیں گے بھوک اور ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، دین پر عمل اور ثواب بھی ملے گا. ایسا ہی ہر کام، ہر جائز اور نیک کام کے بارے میں. آگے چلیں. چونکہ آج 2 عشرے مکمل ہونے والے ہیں، آج سے تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے. تیسرے عشرے کی بھی کچھ خاص کام، خاص عبادتیں ہوتی ہیں. پورا رمضان خاص عبادتوں کا ہی ہے، روزہ، تراویح وغیرہ. لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا ہے، آخری لاسٹ کے 10 دن، تو اس میں ایک عبادت آ جاتی ہے. اس عبادت کا نام ہے اعتکاف. قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنا ثابت ہے، موجود ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمان لوگ آج جو عبادات مشہور ہو جاتی ہیں، یا پھر جو بندہ جس فیلڈ میں، جس عبادت میں لگ کر رہتا ہے، اسی فیلڈ اور اسی عبادت کو بندہ عبادت سمجھتا ہے. بقیہ اگر کوئی کام نبی کیوں نہ کر دیں، اسے اگر معلوم نہیں ہے تو اس عبادت کو جو نبی کی ہے اسی عبادت نہیں سمجھتا. یہ ہماری جہالت ہے، علم سے دوری ہے، نالج کم ہے اسلام کے بارے میں. اور ایک بات بھی سمجھو، جتنا نالج اور جتنا اسلام کو پڑھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، آج جتنا غیر اسلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو بھی 10% بھی اسلام کے بارے میں نالج نہیں ہے. پکی بات یہ، آج غیر مسلموں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے. میں بتاؤں گا آپ کو کون بولتا کون پڑھتا ہے. افسوس کہ اگر مسجد کو، کسی بڑی مسجد کو چلے جاؤ، 5,000 کی مسجد ہے،
3-4 ہزار کی مسجد ہے، اس بھری مسجد میں سے کسی ایک بندے کو اٹھا کر پوچھو قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ اتنے موٹے قرآن میں، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن اتنا موٹا ہوتا نہیں، یہ اتنے موٹے قرآن پاک میں ایسی کتاب قرآن، ایسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اتنی موٹی 30 پاروں کی کتاب میں اللہ کیا بیان کیا؟ اتنا پڑھو نہ کو، خالی اس میں کیا ہے خلاصہ بول دو. کوئی ایک بندہ نہیں بول سکتا. اگر یہی بات کسی غیر مسلم سے پوچھو کیا ہے بول دے گا وہ. ان کو نالج ہے، وہ اپنے دھرم پر اتنا نالج اور ریسرچ انہوں حاصل نہیں کر رہی. ہمارے اپنے دھرم اور مسلمانوں کے مذہب پر اتنا ریسرچ، خود وہ جس دھرم میں ہے ان کا اتنا نالج اور ریسرچ نہیں ہے. صحیح ہے، حق ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، کب شروع ہوا، کوئی بات نہیں. اپنے مذہب کی کوئی تحقیق ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے سچے مذہب کی ان کے پاس تحقیق موجود ہے، اور ہمارے احکامات اور احکامات کے حکمتیں ان کو معلوم ہے. عجیب بات ہے. لیکن مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، نالج، اسلام کا نالج ہونا چاہیے، اسلامی معلومات ہونا چاہیے. ابھی اسلامی نالج ہوگا کب؟ اگر مسلمانوں کے لیے اپنے اسلام کی طرف سے سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے کا ایک جمعے کا سسٹم ہے. اب اس جمعے کے سسٹم میں بھی اگر مسلمان لوگ اگر 1:30-2 بجے آئیں گے تو پھر سنیں گے کیا خاک اسلام سنیں گے. جا کو تو مدرسوں کے اندر قرآن کی پوری تفسیر، ترجمہ، معانی، مطالب پڑھتے نہیں. اور پھر یہ ایک موقع جو ہمارے دھرم کی طرف سے ہے، اب اگر اس ایک موقع کو بھی اگر ہم اس کی پابندی اور اہتمام نہیں کریں گے تو ہمارے نالج میں اسلام کا یہ اسلام کا یہ عمل ہے، یہ بھی اسلام کا عمل ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا راز ہم کو کیسے معلوم ہوں گے؟ یہ سب سیکھنے سکھانے کے ایک موقع ہیں. اگر اس کی اگر ہم ناقدری کر دیں گے تو پھر مسلمانوں کے پاس اب جتنی جہالت ہے اس سے اور بڑھ کر جہالت آ جائے گی. اب جتنے جمعے کے انتظامات ہے اور دیگر بیانات کے انتظامات ہے، اتنے سب بیانات، مدرسے، علماء، حضرتاں، جماعتوں کی نقل و حرکتیں، یہ سب ہو کر بھی اب بھی مسلمانوں کو توحید کیا معلوم نہیں ہے. توحید کیا معلوم نہیں ہے. عقیدہ توحید کسے بولتے معلوم ہی نہیں ہے. پہلے یہی دروازہ اور اسلام کا پہلے یہی بیسک علم ہونا چاہیے، پھر بعد میں چل کر دوسرے احکامات اور دوسرے اعمال اور افعال کو جاننا چاہیے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے بیسکلی عقیدہ توحید، تو پھر بعد کے احکامات کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ فالتو ہے وہ. نماز بھی اگر کوئی غیر مسلم بندہ پڑھتا ہے، پوائنٹ اور نقطہ یاد رکھ کے سمجھے، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، عقیدوں کی کتنی اہمیت ہے، لیکن وہ عقیدہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان بندہ اب اگر مسجد میں آ گیا وضو کر کے، نہا دھو کے آ گیا، نماز بھی پڑھ لیا، پھر بھی مسلمان بولتے اسے ہمیں. اگر وہ مر جائیں تو ہمارے اپنے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرتے اسے. کیوں؟ نماز پڑھا تو صاحب، ٹوپی لگایا نا صاحب، سرما عطر لگا کے آیا نا، ہمارے بازو کھڑ کے نماز پڑھا ہے، پگڑی بن کے آیا ہے، جمعے کے موقع پر آیا ہے. مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن عید کے برابر ہوتا ہے، تو اس عید کے موقع کی وجہ سے عظیم دن میں آ گیا ہے نا. اب کیا اسے مسلمان کہیں گے آپ، یا پھر اسے دفن کریں گے مسلمان کی قبرستان میں؟ کیوں؟ کئی کو ٹوپی لگایا تو بھائی نماز پڑھانا، آپ کیا کریں، کہیں کو دفن نہیں کریں گے، کہیں مسلمان نہیں بولیں گے. اس لیے کہ اس کا جو عقیدہ تھا وہ برابر نہیں ہے. بھلے وہ یہ اعمال اللہ کے کر لے، شام تک بیٹھ کر مسلمان نماز پڑھ کے چلے جائیں، جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی تجارت، بزنس وغیرہ آرام کرنا ہے، یا کوئی اور پڑھنا پڑھانا ہے. اگر کوئی ہندو بندہ آ کر بیٹھ جا کر وہ رات تک بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے، ذکر وغیرہ کرتا رہے، پھر بھی ہم میں سے کوئی بھی بندہ اسے مسلمان نہیں کہے گا. گرچہ وہ عشاء تک یہیں بیٹھ کر ذکر کرتا رہے، درود پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، یا پھر قرآن کو بوسہ دیتا رہے، آنکھوں سے چومتا رہے، لگاتا رہے، پھر بھی ہم میں سے کوئی بندہ اسے مسلمان نہیں کہے گا. کیوں؟ عقیدہ توحید اس کے پاس نہیں ہے. اسلام کا بیسکلی عقیدہ یہ اسے معلوم نہیں ہے، اسے مانتا نہیں ہے. تو پھر جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، عقیدہ اگر ٹھیک نہ ہو تو عمل آپ آسمان کو چھونے کے وقت کر لو، ایک بھی اگر عمل قبول نہیں ہوگا. اب یہ عقیدہ توحید کسے بولتے ہیں؟ کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے؟ کتنے جمعے مسلمان بچپن سے پڑھ رہے، بالغ ہونے کے بعد سے نہیں، بچپن سے جمعے پڑھ رہے. ابھی نماز ہی فرض نہیں ہوئی ہے. بابا کے ساتھ جاتے تھے 4-5 سال کی عمر میں، اب ذرا بڑے ہو گئے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے، اب ذرا بڑے ہو گئے نالج پیدا ہو گیا، نماز کو آ رہے تھے، بالغ ہو گئے نماز کو آ رہے تھے.
جمعے کے موقع پر بیانات کو آتے تھے، اجتماعات کو جاتے تھے، اتنے بیانات اور اتنے جوڑ جلسے اور اتنے تمام تر علماء کی محنتیں، دعوت تبلیغ کی محنتیں، علماء کے مدرسوں کے ذریعے سے محنتیں، یہ سب ہو کر بھی اب بھی قوم کو عقیدہ توحید کیا، عقیدہ ختم نبوت کیا معلوم نہیں ہے، نبی کسے بولتے معلوم نہیں ہے۔ تعجب کی بات نہیں ہے، اتنے ساری محنتیں ہو کر بھی اب بھی لوگ عقیدوں کے اندر زیرو کے زیرو ہی ہے۔ آئیں گے جمعے کے موقع پر تو پھر عقائد معلوم ہوں گے، مسائل معلوم ہوں گے، فضائل معلوم ہوں گے، اسلام کے احکامات کی حکمتیں کیا معلوم ہوں گے، روزے میں کیا حکمتیں ہیں، فجر میں 2 رکعت کئی کو فرض ہے، حکمتیں کیا ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض کیوں ہے، دوسرے تمام تر رکعتوں کو ملائیں گے سنتیں اور نوافل کو 12 ہو جائیں گے، یہ 12 ہی کیوں ہے، حکمتیں کیا ہے، رمضان میں تراویح 20 کیوں ہے، اور پھر رمضان کے اندر خاص کر بزرگوں کا بھی اہتمام تھا، اور مغرب کے بعد، نماز کے بعد، فرض کے بعد، سنت کے بعد عوامین کا اہتمام، عوامین کے فوائد کیا ہے، رمضان میں پڑھنے عام طور پر عام سال بھر پڑھتے رہیں گے، فوائد الگ ہے، لیکن رمضان میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، رمضان میں 20 رکعت تراویح کی حکمتیں کیا ہے، سائنسی فائدہ کیا ہے، جسمانی فائدہ کیا ہے، اسلام کا کون سا بھی حکم اس کے راز اور حکمتیں کیا ہے، یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو علم سے جڑنا پڑے گا۔ جمعے کے موقع پر خطیب صاحب سے پہلے مسجدوں کو فل کرنا پڑے گا اور اپنے علم سے اور قرآن سے محبت کا ثبوت دینا پڑے گا، مجھے علم سے محبت ہے، مجھے اپنے دھرم سے محبت ہے، دینا پڑے گا ثبوت۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، جلد آنا پڑے گا، مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے قرآن سننا ہے، مجھے قرآن کی تفسیر سننا ہے، مسائل سننا ہے، حالات سننا ہے، دشمنوں کی سازش کو سننا ہے، پھر مجھے جواب کیا دینا ہے دشمنوں کو وہ سننا ہے، مجھے میرے اسلام کی حکمت کیا ہے، دشمن کس حکم، اسلام کے کس حکم پر اعتراض کر رہا ہے، ہمارے اسلام میں اس حکم کے بارے میں اللہ کیا بول رہا، نبی کیا بول رہے، علماء فقہا کیا سمجھا رہے، یہ تمام چیزیں ہم جلدی آ جائیں گے۔ ان اگر مواقعوں کی اگر ہم قدر کر لیں گے، ہم کو دشمنوں کی طرف سے پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے کے شکار ہم نہیں بنیں گے، ورنہ پھر دشمن اعتراض کر دے گا کسی بھی چیز پر اسلام کی۔ اگر کوئی مسلمان بندہ دشمنوں کی طرف سے، دشمن اگر اسلام کے کسی حکم پر اعتراض کر لیے، دشمنوں کی باتوں کو سن کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر کوئی بندہ، اگر دشمن یہ بات پھیلا دی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ بھئی روزہ کہیں کو ہے اسلام کے اندر، روزہ کہیں کو اسلام کے اندر، اللہ کے پاس کھاتا ہو گیا ہے، اللہ کے پاس چاول ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس کھلانے کی اب طاقت نہیں رہی ہے، یا پھر اللہ کے پاس خزانے ختم ہو گئے، یا پھر اللہ انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، دیکھو ایسا اگر کوئی بندہ بول دیا، کوئی پٹی پڑھا دیا، یا پھر بھئی تمہیں کما کر زکات تمہیں کہیں نکلنا سو، پسینہ تمہارا ٹپکا ہے، خون تمہارا لگا، محنت تمہاری لگی، دھوپ میں تم جلے اور نکالنا سو کیا وہ زکات۔ اگر ایسا دشمنوں کی باتوں کے ہم چنگل اور لقمہ بن کر اگر ہم وہ اعتراض کر رہا ہے اسلام کے اس حکم پر، اگر ہم اس کے حکم پر، ہاں وہ صحیح بات ہے نا بھئی، یہ میں کما کو زکات کیا نکالنا سو، یہ اگر ایسا ان کے اعتراض پر اگر یہ بندہ شک بھی کر لے گا ہاں تو بول کر، صحیح بول رہا ہوں بول کر، بندہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اسلام کے اندر سے باہر ہونے کے لیے کسی اسلام کے حکم کو انکار کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اسلام کے کسی حکم پر اعتراض بھی کر لے گا، شک بھی کر لے گا، شک بھی، تب بھی بندہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یا پھر کسی اور دھرم کے کلچر کو، وہ اچھا ہے تو وہی کلچر، وہ بھئی انہوں بدھ کی پوجا کر رہی، اچھا ہے تو وہی، وہ یہ کیا ہے، یہ دستہ سے خدا کی پوجا کر رہی ہے، میں یہاں وہ دیکھو دستہ بھی ہے خدا، وہ پتھر دستہ بھی ہے، جھاڑ دستہ ہے، بیل دستہ ہے، جس کی وہ پوجا کر رہے، صحیح ہے نا بھائی، انہیں جو کر رہے وہ صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی صحیح دھرم ہے۔ تو دوسرے دھرم کے کسی عمل کو بندہ سچا سمجھ رہا، اسے اچھا سمجھ رہا، تو دوسرے دھرموں کے کسی بھی عمل کو دل سے اگر اچھا سمجھ رہا بندہ، تو بھی بندہ اس سے بھی کافر ہو جائے گا۔ اسلام بہت نازک ہے، مسلمانوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر جس طرح لوگوں کو وضو کے ٹوٹنے کے اسباب کیا معلوم کرتے، لوگ وضو ٹوٹتا کیسا، پیشاب جانے سے، باتھ روم جانے سے، ہوا نکلنے سے، یہ سب اسباب ہے نہیں، تو لوگ جیسا ان کو جاننے کو ضروری سمجھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بلکہ اس سے ایک درجہ اور آگے بڑھ کر علماء اور فقہا نے کلمات کفر، کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے بندہ کافر ہو جاتا،
چاہے وہ باتیں کلمات کفر اگر بندہ جان کر کہے یا انجانے پن میں کہے بندہ کافر ہو جائے گا. اب یہ سب وہی 600 اسلام کے کسی حکم پر ڈاؤٹ کر لینا یا دشمن اعتراض پیدا کر دیا, ہاؤ ان ڈاؤٹ تو نہیں کرا, خالی ہاؤ جو بول رہا صحیح بات ہے, ہمیں کما کو زکات کیا دینا چاہیے. ٹھیک, اگر ایسا یہ ان باتوں پر اگر اعتراض کر لے گا, یا پھر بھائی تمہارے اسلام میں کئی کو مرد 4 شادی کر سکتا ہے, عورت کیوں نہیں کر سکتی, ہاں صحیح تو بھائی عقل کے خلاف بات ہے, یہ صحیح بات ہے, ظلم کر رہا اسلام ظلم کر رہا. اگر دشمن یہ پٹی پڑھا رہا, اگر ہمارا مسلمان بندہ ہاؤ تو بھائی یہ اسلام ظلم کر رہا ہے, قرآن میں یہ آیت اور یہ باتیں یہ حق بات غلط ہے, اگر ایسا ہاؤ بول کر بولیے بس ختم ہو گیا. چاہے یہ داڑیاں پگڑیاں جتنی چاہے رکھ لو, لیکن اگر ان دشمنوں کی باتوں پر ہاؤ بول لیا بس ختم. ایسے کتنی باتیں ہیں مسلمانوں کو جاننا واجب ہے. ٹھیک ہے, ان کو کلمات کفر بولتے ہیں. اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے, بندہ کافر نہیں ہوگا. پوائنٹ نوٹ کریں, نقطہ بول رہا ہوں, مسئلہ بول رہا ہوں. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا, بندہ کافر نہیں ہوگا. نماز کا انکار کر دے گا, کافر ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھ رہا لیکن دل میں اسے پڑھنے انکار کرتا ہو نماز پڑھ رہا ہے, بھائی نماز کہیں کو پڑھنا با علماء یہ جماعت کے آدمی ہیں, یہ علماء اپنی طرف سے بول رہے سو نماز اسلام بولو تو نماز کیا بھی نہیں ہے, انہوں بنے سو سب شریعت ہے, تو علماء اور جماعت کے لوگ بول رہے سو یہ ایسا کیا بھی نہیں ہے. دل سے انکار کر رہا ہوں نماز کا, لیکن پھر بھی آپ کو پڑھ رہا, انکار کرتا ہوا آپ کو پڑھ رہا نہیں, بندہ کافر ہو گیا. بھلے وہ نماز پڑھتا رہے لیکن انکار کر رہا نہیں, انکار کر دیا, انکار کرتا ہوا اگرچہ وہ آ کر بندہ نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو پھر بھی بندہ کافر ہے. یہ تمام باتیں مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے. واجبات میں سے لکھا ہے علماء نے, فقہاء نے, علماء نے, مفتیان کرام نے, کلمات کفر کو جاننا چاہیے. جس طرح وضو کو توڑنے والی چیزیں مفسدات وضو, نواقض وضو بولتے, بالکل اسی طریقے سے جیسا وضو کو توڑنے والی چیزوں کو مسلمان جانتے ہیں, اس سے زیادہ کہیں مسلمانوں کو اسلام کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہے, ایمان کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہے, ان کو جاننا واجبات میں سے لکھا علماء کرام نے. اب کتنے لوگوں کو معلوم ہے, ایسی کتنی باتیں ہیں جو مسلمان انجان پن میں بول دیتے, بس اسلام سے باہر ہو جاتے. اگر کوئی بندہ, خاص کر مسلمان لوگ رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو اب زکوٰۃ نکالنا نہیں نکالنا, کب نکالنا, وہ آگے انشاءاللہ ہو سکے تو بیچ میں یا پھر اگلی جمعہ بات بتاؤں گا فطرے کے وغیرہ کے بارے میں. لیکن اب اعتکاف پر بولنا ہے, لیکن بیچ میں کی شروع کی باتیں بول رہا ہوں, میں بیسک باتیں بول رہا ہوں, مقدمہ پیش کر رہا ہوں. اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا نہیں ہے لیکن انکار کر دیتا ہے, زکوٰۃ نہیں دے گا, مال اس کے پاس ہے, کتنا ہونا, کیا ہونا, سونا ہو تو کتنا ہو, چاندی ہو تو کتنا ہو, نقد مال ہو تو کتنا ہو, بزنس میں کتنا پے کیا ہے, یہ تمام چیزیں موجود ہے. اگر کوئی بندہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے, اس کے پاس اتنا ہونا اسلام بول رہا اتنا ہے, صاحب نصاب بولتے اسے, کتنا ہونا کیوں اتنا ہے, تو صاحب نصاب ہے بندہ, زکوٰۃ فرض اور واجب ہے. پھر وہ بندہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس سے بندہ کافر نہیں ہوگا. پوائنٹ سمجھے, نقطہ بول رہا ہوں, باریک باتیں بول رہا ہوں, لیکن دل کی اور دماغ کی, جسم کی آنکھیں کھول کر سنیں. آپ بڑی ٹف اور بڑی گہری باتیں بول رہا ہوں, لیکن سنیں, گہری باتیں علمی باتیں, اندر کی باتیں بول کر لوگ بولنا چھوڑ دیے اور بولنے والوں کی منہ بند کر دیے, تو پھر لوگوں کو یہ سب باتیں کون بتائیں گے. پھر اگر یہ گہری اور اندر کی باتیں اگر علماء نہ بتائیں, یہ نازک باتیں, تو پھر کون بتائے گا قوم کو؟ دجال بتائے گا. دجال وہ آ کے ایمان کو خراب تو کر دے گا, خدائی کا دعویٰ کر کے, نبی کا دعویٰ کر کے, لیکن دجال قوم کی اصلاح نہیں کرے گا. نبی کے ایک وارثین ہیں جو علماء کی, وہ قوم نبی کے وارثین علماء ہی ہیں جو نبی کے عام اور پبلک اور نبی کے عاشقوں کی اصلاح اور تربیت کرتے ہیں, ان کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, عقیدوں کے اعتبار سے, مسائل کے اعتبار سے, فضائل کے اعتبار سے, یا پھر دشمنوں کی طرف سے اسلام پر کوئی حملہ ہوا, جواب دینے کون میدان میں آتا ہے؟ لائر, جج, گونڈا اور کوئی اور عام آدمی میدان میں آتا ہے؟ نہیں, نبی کا وارث ہی میدان میں آتا ہے. یہ غلط مسئلہ ہے, یہ غلط فیصلہ ہے حکومت کا, یہ غلط بات ہے, یہ اسلام کے خلاف بات ہے, یہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے, یہ ہم کو اسلام سے باہر کرنے کے لیے ایک پلان ہے. یہ سمجھتا کون ہے؟ جس کے پاس نالج ہوتا ہے, نبی کی وراثت ہوتی ہے علم کی, وہی سمجھ سکتا ہے ان تمام باتوں کو, اور پھر عام آدمی ان تمام باتوں کو سمجھ نہیں سکتا ہے. لیکن مسئلہ سمجھیں, پوائنٹ بول رہا ہوں. اگر کوئی بندہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے, واجب ہے, دیتا نہیں ہے, گنہگار تو ہوگا, کافر نہیں ہوگا. زکوٰۃ فرض ہے, نہیں دے رہا بندہ, نہیں دے رہا, اس سے بندہ کافر نہیں ہوگا, گنہگار تو ہوگا, فاسق فاجر ہوگا, گنہگار, بڑا گناہ ہوگا, اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. اس کا جو مال ہے اس مال کو
ٹھاپا جائے گا، مطلب پگھلایا جائے گا۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم۔ یہ مطلب ہے اس کا، سمجھ میں آ گیا ہوگا اشاروں سے۔ اس کے مال کو اگر کوئی بندہ زکوٰۃ فرض اور واجب ہے ادا نہیں کرے گا، گناہ ہوگا اسے، اس کے مال کو گلایا پگھلایا جائے گا، پھر اس کے بعد اسے داغا جائے گا، پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کے پیٹھ پر اسے داغا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا لے تیرا مال ہے یہ، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، یہ لے تیرا مال ہے یہ، اس کے گلے کا پھانسی بن جائے گا صاحب، مال بھی اس سے مال سے داغا جائے گا۔ یہ نقصانات تو ہے، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا یہ سب نقصانات تو ہے، دنیاوی نقصانات ہے اس کے اندر، لیکن اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کر دے گا کافر ہو جائے گا۔ نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہوتا، نماز کا انکار کر دے گا بندہ کافر ہو جائے گا۔ ایسا بہت ساری باتیں ہیں، کسی بھی بات پر اگر کوئی بندہ بھائی تمہارے پیغمبر کو کوئی 11 شادیوں کی پرمیشن، تمہاری کو کوئی 4 کی پرمیشن ہے، تم پر ظلم نہیں ہے، اگر کوئی بندہ دشمن یہ پٹی پڑا دیا ہمارا مسلمان ہاؤ بول دیا بس ختم، اسلام سے باہر، یہ تمام پروپیگنڈے چل رہی ہیں۔ اب اگر اسلام ہوگا کلمات کفر معلوم ہوں گے، کون سے ایسے جملے ہیں جن کو ادا کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا، اگر یہ معلوم کر کے بچ کے رہیں گے تو پھر اسلام سلامت، ایمان محفوظ، ورنہ پھر کفریہ جملے اگر آپ جان کے بولو، مجھے معلوم نہ ہو کو بولو، انجانے پن میں بس بندہ کافر ہو جائے گا۔ زہر جان کے کھاؤ، نہ جان کر کھاؤ، انجانے پن میں کھا لو، جان کا خطرہ، کلمہ کفر جان کر کہو، انجانے پن میں کہو، ایمان ختم ہو جائے گا۔ جیسا زہر ایک چٹکی جان کر کھاؤ، انجانے پن میں کھاؤ، خطرہ جان کو ہے، کلمہ کفر جان کر کہو، انجانے پن میں کہو، خطرہ جان کو نہیں ہے، خطرہ ایمان کو ہے، ایمان کو۔ ہمارا ٹارگٹ اور ہمارا مشن اور ہمارا کام اور ہمارا پورا ایک فوکس پورا آج ایمان کی حفاظت پر ہے۔ ایمان کی پہلے حفاظت کرو، عقائد کی پہلے حفاظت کرو، مسائل اور فضائل بعد کی چیزیں ہیں۔ اگر کسی بندے کا مثال دے دیا میں، اگر کوئی غیر مسلم بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، اسے مسلمان بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے آپ، نہیں بولیں گے، کیوں؟ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج قوم کو عبادات سے زیادہ، اعمال سے زیادہ ایمان کی اور عقائد کی حفاظت اور ان کو بچانے کی بڑا اہم کام اس پر امت پر فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اعمال کا درجہ بعد کا ہے، عقائد اور ایمان کا درجہ پہلے ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل ہوں گے، عمل قبول بھی ہوں گے، ادا بھی ہوں گے۔ اگر ایمان ہی برابر نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آئے گا، نہیں آئے گا۔ قیامت کے قریب میں قرآن کا عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ ہے، قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بھی کئی مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، یہ بات بھی کئی مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی لوگ پیچھے پڑ گئے تھے۔ قرآن کی آپ سورہ آل عمران کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں، سورہ آل عمران پورا کا پورا عیسائیت کا رد میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کا 30 پارے کا یہ سورہ آل عمران، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی اب جو قوم موجود ہے وہ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، اسلام کا عقیدہ کیا ہے، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفصل اللہ تعالیٰ نے ایک پارے سے زیادہ کا سورہ آل عمران نازل کر دیا ہے۔ اور ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی لوگ قتل کرنے چلے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر، موت نہیں آئی عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پہلے ایک نبی پورے دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی، ویسا عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی ہے، چلے گئے انہوں بھی، اگر یہ عقیدہ رہے گا عیسیٰ کے وفات کا اگر کسی بندے کا عقیدہ ہے تو یہ عیسیٰ کے موت کا عقیدہ، یہ قرآن سے آفریز کا عقیدہ ہے، قرآن کے مقابل کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ کو موت نہیں آئی ہے، قرآن کہتا ہے عیسیٰ کو پھانسی پر لٹکایا نہیں گیا ہے، قرآن کہتا ہے
ہے یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، چھٹے پارے کا یہ آیت اور یہ آیت کا ٹکڑا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، چھٹا پارہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ نساء چھٹا پارہ، اگر 15 ان کی قرآن ہے تو پھر دوسرے صفحے میں آیت آپ کو مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، وما صلبوہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا اور ان کو پھانسی پر لٹکایا بھی نہیں ہے، ولیکن شبہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو کشمکش میں ڈال دیا، ایک شبہ میں اللہ ان کو ڈال دیا۔ مطلب کیا ہے؟ جب یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے چلے تھے، اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی موت آ گئی ہے، انہوں بھی مر کو چلے گئے دنیا سے، اپنی دنیا کی زندگی پوری کر کے چلے گئے، اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب میں آنے کا عقیدہ اسلام کا ہے، قرآن کا ہے، اگر کوئی بندہ مانتا نہیں ہے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ میں یہ سب پوائنٹس کہیں کو بول رہا ہوں، ایمانیات میں سے سب چیزیں ہیں، روزہ نماز داڑھی پگڑی، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اعمال میں سے ہے، اعمال میں سے ہے۔ یہ تمام اعمال قبول ہوں گے کب؟ جب عقیدہ اور ایمان صحیح ہوگا۔ بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں ہے، بندہ مسلمان ہوگا؟ بندہ نماز تو پڑھ رہا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہا، بندہ مسلمان ہوگا؟ یہ عیسائیوں کا عقیدہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں کا عقیدہ یہ، اللہ رد کر رہا ان کا۔ قرآن مجید میں اسلام کے علاوہ جتنے دھرم ہیں، بالخصوص آسمانی دھرم 2600، اسلام کو چھوڑے تو اسلام کو ملا کر آسمانی دھرم 3 ہے، اسلام، یہودیت، عیسائیت۔ اسلام ان دونوں کا رد کرتا ہے اور مشرکین کا بھی رد کرتا ہے، کفار کا بھی، اور کفار کے عقیدوں کا رد کرتا ہے۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر پڑھیں، آپ مسجدوں کے اندر تفسیر کے حلقے قائم کریں۔ گزشتہ جمعہ میں، اس سے پہلے جمعہ میں ایک پیغام دیا تھا، ابھی وہی پیغام دے رہا ہوں۔ اگر یہ تمام باتیں عقائد کی، اعمال کی باتیں اگر قوم کو معلوم ہونا ہے، اگر قوم کو معلوم ہونا ہے تو پھر قوم کے سامنے قرآن کی تفسیر آنا پڑے گا، قرآن کے حلقے مسجدوں کے اندر ہونا پڑے گا، ورنہ پھر مسجدوں کے اندر قرآن کی تفسیر کے حلقے قائم ہوئے بغیر قوم کو عیسیٰ کون معلوم نہیں ہوگا۔ آج عیسائی مشنریز کے اسکول میں یہی عقیدہ اور یہی پیالہ ہماری چھوٹی نسل کو پلایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ کیا عقیدہ؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ کی اماں اللہ ہے، یہی عقیدہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید ان کا بالکل تردید کر رہا ہے، ان تمام باتوں کی۔ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہے، عیسیٰ کی اماں اللہ کی بیوی ہے، یا وہ بھی اللہ ہے، اللہ بھی اللہ، عیسیٰ بھی اللہ، مریم بھی اللہ، یہ تمام ان کے عقیدہ عیسائیوں کے۔ قرآن ان تینوں باتوں کی تردید کر رہا ہے، رد کر رہا ہے قرآن مجید۔ ان تینوں باتوں کے عقیدوں کو ملا کر بولتے قرآن کی زبان میں عقیدہ تثلیث۔ عقیدہ تثلیث مطلب کیا ہے؟ 3 عقیدے، تینوں کو ملا کر بولتے۔ عیسائی لوگ اللہ بھی اللہ کہتے، اور ایک بات کیا بولتے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تھے کہتے، اللہ چنو آسمان میں ہے سو اللہ چنو اتر کو آگے کہتے۔ اور پھر بات کیا بولتے؟ عیسیٰ بھی اللہ بابا کہتے، عیسیٰ بیٹے کہتے، اور پھر حضرت مریم اماں کہتے۔ انہوں تینوں ملا کو ایک کہتے، تینوں کو ملا کو ایک چیز کہتے۔ کیسے ہو سکتا بھائی؟ اماں بابا بیوی سب ملا کے ایک ہو سکتے؟ انہوں کیسے ہو سکتے؟ اللہ کے بندو سمجھو قرآن کو، مسلمان تم سمجھو قرآن کو، دشمن سمجھ رہے قرآن کو، تم سمجھو قرآن کو۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، لیکن عقیدے کی اہمیت مجھے بتانا تھا، ایمان کی اہمیت مجھے بتانا تھا۔ سمجھیں، آج ہمارے دشمن، ہمارے ایمان کے دشمن اور ہمارے اسلام کے دشمن آج بہت فاسٹ کام کر رہی، ڈائریکٹ بھی کام کر رہی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کام کر رہی۔ ایک بات بول کے اصل بات بول دیتا ہوں، آج ہمارے ملک بھارت میں اب پریزنٹ ایمان کے خطرناک اور مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ، مسلمانوں کے ایمان کو خراب اور ختم کرنے کی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے شکیل کا فتنہ۔ یہ شکیل کی فتنہ مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ کی نفع سنتے رہیں گے، یہ علماء کو موقع دو بولنے کا، علماء کو وقت دو بولنے کا، سننے کے لیے آ جاؤ علماء کے پاس، سیکھنے کے لیے آ جاؤ علماء کے پاس۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا آپ کے نہ پراپرٹیوں پر حصہ ہے، نہ آپ کے جیبوں پر ہماری نظر ہے، بس ہماری نظر تو آپ کے ایمان پر ہے۔ آپ مرے ایمان پر،
آپ جیے ایمان پر، آپ کی نسل بھی جیے ایمان پر، آپ کی نسل مرے ایمان پر، یہی فکر ہماری ہے، یہی فکر قرآن کہتا ہے حضرات انبیاء کی تھی۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بڑے متفکر ہوتے تھے، اور یہی آج فکر قوم آج اپنے بچوں کی ایمان کی فکر سے بے پرواہ ہو گئی ہے۔ تو پھر اگر آپ اپنی قوم سے، اپنی نسل سے، اپنے نسل کے ایمان کے بارے میں آپ چھوڑ دیے، بے پرواہ ہو گئے، تو ہم لوگ نبی کے وارثین ہونے کی حیثیت سے آپ کے اور آپ کے نسل کی ایمان کی فکر کے بارے میں ہم بے فکر نہیں ہوں گے، بے پرواہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم کو ملا ہے نبی کی وراثت سے یہی درد، یہی فکر ہم کو نبی کی وراثت سے ملی ہے۔ تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں، آپ کو پکڑ کے رہیں گے، آپ کو کفروں کو ہم للکاریں گے، ظالموں کو ہم للکاریں گے، شکلیت کا ہم رد کریں گے، قادیانیت کا ہم رد کریں گے، مرزائیوں کو ہم رد کریں گے، قرآن کا ہم پرچار کریں گے، عقیدوں کو ہم سجا کے رہیں گے، شریعت کو ہم سمجھا کے رہیں گے، آپ کے دل میں نبی کی محبت کا پیالہ آپ کے دل میں ہم پلا کے رہیں گے، ایمان پر جینے اور مرنے کا جذبہ آپ کے بچوں میں ہم پلا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ زندگی دے گا تو پھر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ہماری زندگی میں اگر آ جائیں گے، اور ہم اور ہماری نسل، آپ اور آپ کی نسل کو ہم ایسا تیار کر دیں گے، اسلام کے غلبے کے خاطر عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، ہمارے ملک بھارت میں بہت سارے فتنے وہ جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ آج کے دور کا شکلیت کا فتنہ ہے۔ کیا فتنہ ہے یہ؟ شکلیت کا فتنہ ہے۔ میں عقیدوں پر بہت گہری بات بولتا ہوں، عقیدوں پر بڑی محنت کرتا ہوں الحمدللہ، بڑا زبردست بولتا ہوں، اس لیے کہ بولنا بھی چاہیے۔ عقیدوں پر اگر کام نہیں ہوگا، بھائی بتا دیا نہیں بھائی، میں اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز کا انکار کرتا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، کافر نہیں ہوگا، انکار کر دے گا کافر ہو جائے گا، انکار کرتا ہوا بھی پھر زکوٰۃ دے رہا ہے، بندہ تو کافر ہو جائے گا انکار کرنے سے۔ ایمان کی بڑی اہمیت ہے، پہلے عقیدے پہلے ٹھیک ہونا ہے، بعد میں خود بخود عمل آ جائیں گے۔ فون میں چارجنگ نہیں ہے، آپ فون کیا کر سکتے؟ فون میں چارجنگ نہیں ہے، آپ کسی کوئی بات کرنا ہے، کسی کوئی میسج کرنا ہے، نہیں کر سکتے، آپ فون پہ کرنا ہے، نہیں چارجنگ نہیں ہے۔ اگر عقائد ٹھیک ہوں گے، ایمان کے اندر اگر چارجنگ ہوگی، ایمان اگر ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کو کیسا ماننا ویسا مان رہا بندہ، نبی کو کیسا ماننا ویسا مان رہا بندہ، اور ولیوں کو کیسا ماننا ویسا مان رہا بندہ، عیسیٰ کو کیسا ماننا ویسا مان رہا بندہ۔ جب چارجنگ ہوگی لائٹ چالو ہوگی، جب چارجنگ ہوگی لائٹ چالو ہوگی، بالکل اسی طریقے سے جب ایمان ہوگا، وہ ایمان جھنجھوڑے گا عمل کرنے پر۔ ایمان ہی برابر نہیں ہے لوگوں کا۔ آج لوگ کام کر رہے ہیں، آج کس پر کام کر رہے ہیں؟ آج ہمارے ایمان کو خراب کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ آج ملک بھارت میں ایک فتنہ ہے، شکلیت کا فتنہ، کئی فتنے ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، زور پکڑ رہا ہے آج۔ کیا معلوم اس کا مطلب؟ ایک بندہ ہے ملک بھارت میں جو پیدا ہوا بہار میں، اپنے آپ کو بول رہا ہے کیا؟ میں عیسیٰ، میں مہدی۔ اب ہم میں سے کتنے لوگوں، بلکہ اکثر 90% مسلمانوں کو یہ مہدی کیا، یہ عیسیٰ کیا معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس قسم کے خبیث قسم کے کافر لوگ، کافر ہی ہے اس قسم کے۔ عیسیٰ وہ ہے جو مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ وہ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 570 سال پہلے آیا تھا، وہ عیسیٰ ہے۔ یہ خبیث کون سا ہے؟ بلکہ ان بھی کافر ہے، ہمارا عقیدہ ان بھی کافر ہے، شکیل نام کا بندہ اور اس کے فالوور جتنے لوگ ہیں سب کافر ہیں۔ جو بھی میں کافر کافر بولو نہیں، حقیقت بیان کرنا، اسلام بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں کو ہم کسے ماننا کہ اسے مان تو، کسے نہیں مانا اسے انکار کرے تو، ورنہ پھر ہمیں نماز بھی پڑھ رہی، بتوں کو مان رہی، ہم نماز بھی پڑھ رہی، کسی اور سے ہم مدد بھی مانگ رہی۔ یہ مسلمان نہیں، یہ اسلام کا یہ معنی نہیں ہے، مطلب نہیں ہے۔ اسلام جسے اسے یہ بول رہا اسے وہ بولنا، اسلام اسے بول رہا ان کافر، اسے کافر ہی سمجھنا چاہیے، بھلے داڑیاں پگڑیاں کیوں نہ رکھ لے، عقیدے خراب ہے پھر بس ایمان ختم اس کا۔ یہ تمام سب چیزیں ہیں اور یہ لوگ زور پر کام کر رہی ہیں، زور پر کام کر رہے، اسکولوں کے پاس جا کے بچوں کے عقیدوں کو خراب کرتے، اسکولوں کے پاس جا کے بچوں کو بولتے عیسیٰ آ گئے بابا، عیسیٰ آ گئے، چلو ملیں گے ان سے۔ یہ بچوں کے پاس جا کر یہ سب باتیں بول کر ان کو فتنے اور ان کا دل دماغ خراب کر رہی۔ کیا بات ہے؟ کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ سنو، عقیدوں کو پہلے ٹھیک کرو، عقیدہ ٹھیک، عمل ٹھیک۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اعمال، آپ کے اعمال، آپ کے تہجد، آپ کی داڑیاں پگڑیاں اتنی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بڑی ہے، تو پھر ہماری یہ داڑیاں پگڑیاں اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہماری یہ داڑیاں ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقائد وہ بندہ پکا ہے، اللہ کو کیسا ماننا ویسا مان رہا، نبیوں کو کیسا ماننا ویسا مان رہا، ہمارے نبی کو کیسا ماننا ویسا مان رہا، نبی ولیوں کو کیسا ماننا ویسا مان رہا، صحابہ کو کیسا ماننا ویسا مان رہا، عیسیٰ کو کیسا ماننا ویسا مان رہا ہے۔ ایمانیات میں، عقائد میں پکا ہے، اس کے پاس ایک بھی عمل نہیں ہے، ایک بھی نماز نہیں ہے، ایک بھی روزہ نہیں رکھا،
مسجد کی دہلیز میں کبھی زندگی میں آیا ہی نہیں ہے، تو جو کام کرنا تھا نہیں کیا، نماز پڑھنا تھا نہیں پڑھا، روزہ رکھنا تھا نہیں رکھا، کرنے کے کام کرنا تھا نہیں کیا نہیں، اور نہیں کرنے کے کام شراب نہیں پینا تھا پی لیا، دوسرے اور غلط کام نہیں کرا تھا کر لیا نہیں، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقائد میں ایمانیت جو بندہ پکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کرنے کے کام نہیں کیا نہیں، نماز وغیرہ اللہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے، نہیں کرنے کے کام کر دیا تھا شراب وغیرہ اور دوسرے گناہ کر لیا تھا، اسے اللہ جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن سزا پانے کے بعد بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہوگا، اللہ اسے ایک نہ ایک دن سزا پانے کے بعد بھی کیوں نہ ہو اللہ اسے جنت میں سکتے ہیں۔ اگر اس کے پاس اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے، چاہے وہ بندہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ بندہ نبی کا باپ ہو یا نبی کا بیٹا ہو یا نبی کی بیویاں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ رشتہ داری کی بنیاد پر معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی، نبی کا چاچا، یہ اللہ کے پاس خاندانی اعتبار نہیں ہے، ایمان کا اعتبار ہے۔ جس کا عقیدہ ایمان ٹھیک، بس بیڑا پار۔ نبی کا ہی بیٹا تھا، نوح کا بیٹا کنعان، بات نہیں مانا، ایمان میں نہیں تھا، اسلام میں نہیں تھا، ختم ہو گیا، غرق ہو گیا۔ نوح کی بیوی مسلمان نہیں تھی، غرق ہو گئی۔ حضرت لوط کی بیوی مسلمان نہیں تھی، غرق۔ فرعون گرچہ ظالم اور کافر تھا، لیکن فرعون کی بیوی مسلمان تھی، موسیٰ پر ایمان لائی تھی، بیڑا پار اس کا، جنتی ہے وہ۔ ٹھیک، یہ سب اتخاذ میں کیا بولے سمجھ میں آیا آپ کو؟ عقائد کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ 1968 میں یہ بندہ پیدا ہوا، اس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ عیسیٰ ان کیا بولتا، اس کا عقیدہ، اس کا دعویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو عیسیٰ بولتا، اپنے آپ کو مہدی بولتا۔ اب آپ سمجھو، یہ تمام تر چیزیں ہمارے قرآن میں، حدیث میں سب موجود ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ عیسیٰ کون، انہوں کہاں آتے، کب آتے، کون سے مسجد ٹیمپو آتے، کون سے علاقے میں آتے، کون سے قوم میں آتے، کون سے ملک، یہ سب ہمارے پاس موجود کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مہدی کون، انہوں کس کی خاندان میں آئیں گے، کس نسل سے آئیں گے، کہاں پیدا ہوں گے، انہوں دنیا میں کب آئیں گے، کس سے پہلے آئیں گے، کس کے بعد آئیں گے، کیا آ کر کیا کریں گے، یہ تمام تر چیزیں قرآن میں، حدیث میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے تمام چیزیں۔ تو اب یہ بندہ، ایک بندہ پیدا ہو کر اب بول رہا ہے 1968 میں پیدا ہوا، اب ان کیا بول رہا ہے، میں عیسیٰ بول رہا۔ اب آپ بتاؤ، ان عیسیٰ ہے نا جھوٹا ہے، کاذب ہے، کافر ہے، جھوٹا کافر ہے، جھوٹا کیا ہے، کافر ہے انہوں، اپنے آپ کو عیسیٰ بول رہا۔ ارے بھائی تو عیسیٰ ہے تو پھر انہوں کون ہے، مریم کے بیٹے انہوں کون ہے؟ اس کا تو بابا ہے، عیسیٰ وہ جس کے باپ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن مجید میں جہاں جہاں سن آف کی جگہ آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے بعد میں، وہاں حضرت عیسیٰ کے نام کے بعد میں سن آف کی جگہ مدر کا نام ہے، فادر کا نام نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بابا نہیں ہے۔ اب اللہ اپنی قدرت سے، اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ ارے جو اللہ ماں باپ کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے، آدم کو بغیر ماں باپ کے اللہ پیدا کر سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کی قدرت یہ بھی ہے، ہمیں اگر چاہیں تو ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتے ہیں۔ نشانی اور مثال آدم ہے، اگر ہم چاہیں تو ماں باپ دونوں کے ساتھ ملا کر پیدا کر سکتے ہیں، مثال یہ سب ہے۔ اگر ہم چاہیں تو پھر ہمیں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ماں کے بغیر، باپ کے بغیر اور ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ کی سب تمام تر چیز پیدا کرنے کی قسمیں ہیں، 4 قسمیں اللہ کی پیدا کرنے کی، ان میں سے سب قسمیں ہیں، ایک قسم یہ بھی ہے بغیر باپ کے پیدا کرنا۔ اب ان اپنے آپ کو کیا بول رہا ہے؟ عیسیٰ بول رہا، مہدی بول رہا۔ اب اس کا بابا ہے نہیں ہے، اس کا نام شکیل، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ حنیف، اس کا بابا کا نام بازو کچھ ہے، ان کا ایسا حصہ ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے، اس قسم کے خبیث اور کافر لوگ اپنے آپ کو مہدی بولتے، عیسیٰ بولتے، کیا خدا بھی بولنے والے موجود ہے ملک بھارت کے اندر، خدا بھی بولنے والے موجود۔ یہ سب لوگ کیا دعوے کریں، مجھے اس پر کوئی اعتراض، کوئی ڈاؤٹ پتہ نہیں ہوتا، کوئی تعجب نہیں ہوتا، لیکن مجھے تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو لوگ اس قسم کے خبیث لوگوں کو فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، ان کی تسبیحاں کرتے رہتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، ان کو عیسیٰ مہدی مانتے ہیں۔ ان پر تعجب ہوتا ہے، کیا قوم کو اب تک یہ بھی معلوم نہیں ہوا عیسیٰ کون ہے، کہاں آئیں گے، کس کے بیٹے، اتنا تک قوم کو معلوم نہیں ہوا؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری پوائنٹ بول رہا ہوں، آخری پوائنٹ سمجھو۔ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو جس پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، اس پیغمبر کا تذکرہ اتنا تفصیل سے نہیں ہے جتنا تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے قرآن مجید میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی، یہ سب حدیثوں کے اندر، تاریخ کے اندر ملے گا آپ کو، لیکن قرآن میں نہیں ہے سب تذکرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی اماں کی پیدائش سے، ان کی نانی کا قصہ، وہاں سے ان کے تک قصہ موجود ہے، اتنا تک پیچھے وہاں سے پورا موجود ہے قصہ۔
سمجھنے کی بات کیا ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنا شروع سے کر دیا ہے. ان کے بچپن ہی نہیں ہے، ان کی اماں کیسا پیدا ہوئے، ان کی اماں پیدا ہونے کے لیے ان کی نانی کیا منت مانگے تھے، یہ سب موجود ہے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے 3 پارے کے اندر. افسوس کی بات ہے جس چیز کو اللہ نے کھول کر تفصیل سے بیان کیا اس چیز کو یہ قوم نہ سننا چاہتی ہے، نہ سمجھنا چاہتی ہے، نہ پڑھنا چاہتی ہے. پھر اب یہ سمجھیں گے نہیں، سنیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، اس قسم کے گنجڑ اور خبیث پیدا ہوں گے، اپنے آپ کو عیسیٰ مہدی بولیں گے. یہ نہ جاننے والی قوم اس کو عیسیٰ مانے گی، مہدی مانے گی، یہ بھی کافر، اس کو ماننے والے اور فالو کرنے والے سب کافر. عقیدوں کی اہمیت اور عقیدوں کی حفاظت اور عقیدوں پر کام کرو یا پھر کام کرنے کا موقع دو. بات ختم کر دیتا ہوں. آج 20 روزے مکمل ہو کر 21 روزہ آج سے شروع ہو جائے گا. دن کے اعتبار سے 20 روزہ ہوگا، لیکن رات سما کے دن کی سما 21 روزہ ہے تو سما کی رات آج شروع ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے، اس آخری 10 دنوں میں خاص عبادت اعتکاف کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد میں جتنے سال تھے، کتنے سال تھے، 10 سال تھے. 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے. صرف 1 سال تھا 10 سالوں میں سے 1 سال تھا، ہر سال اعتکاف کیا. 1 سال فتح مکہ کے لیے سفر میں تھے، مکہ فتح کرنا تھا، مسلمانوں کے پاس پاور آ گیا تھا، مسلمان بلّہ کے ہوئے تھے، مکہ فتح کرنا تھا تو اس وقت سفر میں تھے، اعتکاف نہ کر سکے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینے کو گئے سو ہر سال اعتکاف کیا 10 دن کا. یہ 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. مطلب کیا ہے، پورے لوگوں میں سے محلے کے ایک بندہ تو 10 دن کے واسطے بیٹھنا. اگر ایک بندہ بھی پورے 10 دن کے لیے نہیں بیٹھے گا پورے محلے کے لوگ گنہگار ہو جائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے. اگر ایک بندہ بیٹھ لے گا پورے محلے کے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، ورنہ پھر گناہ میں آ جائیں گے. اب ایک بات سمجھو، یہاں بھی یہ بھی ایک اعتکاف رسم ہو گئی ہے. آج مسلمان عبادتوں کو بھی رسم کے لیے اعتبار سے کر رہے ہیں. آج اب یہ سسٹم کیا ہوتا ہے، اب اعتکاف تو یہاں بیٹھو بولے تو ایک دن انہوں بیٹھتے، ایک دن انہوں بیٹھتے، ایک دن انہوں بیٹھتے تو چلے آتے، انہوں بیٹھتے. ارے اللہ کی بندو، ثواب اس سے بھی انکار نہیں ہے، ثواب تو ملے گا، انکار نہیں ہے، لیکن بھائی جو سنت ہے وہ 10 دن بیٹھنا سنت ہے، سو ایک دن بیٹھنا سنت نہیں ہے، وہ نفل اعتکاف ہے. نفل اعتکاف تو آپ ایسا بھی کر سکتے، جمعے کو آ گئے، ظہر نماز کو آ گئے، اللہ میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اللہ آپ کو نفل نماز، اللہ میں جتنے دیر مسجد میں رہوں گا میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ کا نفل اعتکاف کا آپ کو ثواب ملے گا. یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. ایک بندہ تو بھی کم سے کم پورے 10 دن کے لیے آج سے بیٹھنا پڑے گا، آج سے بیٹھنا پڑے گا. آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے ہی مسجد میں آ کر نیت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، میں 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں بول کر. پھر اس کے بعد چپکے چپکے باہر جانا نہیں، یہ سب اس کے طریقے قانون بہت سارے شرائط اور مسائل موجود ہے. ٹھیک ہے، بیٹھنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر کیا بولے آج بیٹھنا. اگر مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر آج کوئی بندہ مسجد میں تھا لیکن وہ بندہ مسئلہ کیا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے ہی نیت کر لینا میں اعتکاف بیٹھا بول کر. اگر کوئی بندہ مسجد میں تھا، سورج ڈوب گیا، ڈوبنے کے بعد نیت کر رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ نفل اعتکاف ہو جائے گا. 10 دن اعتکاف کرنے والے بندے کے لیے پہلی بات سورج ڈوبنے سے پہلے آ جانا یہاں پر تیاری کے ساتھ، یا پھر گھر میں بولنا ہے، تیاری کر کے آ جانا ہے. اس کے بعد یہاں بیٹھنے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے ہی میں 10 دن کا اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں بول کر نیت کر کے بیٹھ جانا چاہیے. پھر جب شوال کا چاند دکھے گا، عید کا چاند دکھے گا، تو پھر اس دن چاند دیکھنے کے بعد ہمیں یہاں سے پھر اٹھ کو جانا ہے. یہ 10 دن کا اعتکاف ہے. اس کا پھر کوئی 1 2 4 بندے یا ایک بندہ کم سے کم 10 دن کے لیے بیٹھ جائیں. اس کا پھر آپ ایک دن انہوں ایک دن بیٹھنا چاہتے بیٹھ سکتے، لیکن ایک بندہ تو کم سے کم 10 دن کے لیے طے ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ایسا ہی گھروں کے اندر بھی ان کے مامی کے گھر میں ایک دن، اور چچانے کے گھر میں ایک دن، خالامہ کے گھر میں ایک دن، اور آپا کے، یہ بھی ایک رسم ہو گئی. بول رہا نہیں، وہی کون سا عمل ایسا جسے ہم سنت کے مطابق ادا کر رہے ہوں. مسلمان آج عبادتوں کو بھی کھیل بنا لیا، تماشا بنا لیا جائے. اللہ کی بندو، عورتوں کے لیے اعتکاف بہت آسان ہے، مردوں کے لیے تو مسجد میں آنا پڑے گا، جمعہ ہونا، 5 وقت نماز ہونا، شرط اللہ کے اس کے لیے. عورتوں میں کوئی شرط نہیں ہے، گھر میں ایک جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں، گھر کا کام بھی کر سکتے ہیں، گھر کے اندر پکوان بھی کر سکتے ہیں. بس انہیں چپکے سہن میں جانا نہیں، چپکے باہر جانا نہیں. ایک ہی جگہ بیٹھ کو کام کر لیتے پکا لیتے ہوا گھر میں رہتے ہوئے عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں. لیکن آج ماحول کیا ہو گیا ہے، رسم ہو گئی ہے. ان کے گھر میں ایک دن، چچانی کے گھر میں، خالہ کے گھر میں، دادی کے گھر میں، یہ ہوگا، ایک کھیل ہوگا. یہ ثواب تو ملے گا، نفل اعتکاف ہو جائے گا. سنت کا ثواب پانے کے لیے 10 دن اعتکاف کرنا پڑے گا. 10 دن اعتکاف کیے بغیر ایک دن بیٹھے رہیں گے تو ایک دن کا نفل اعتکاف ہو جائے گا. اس سے ایک دن بیٹھنے سے 10 دن کا ثواب نہیں ملے گا. اب مثال آخری بات بول رہا ہوں، اگر ہمیں اب بھی بیٹھ کر ہمیں عصر نماز پڑھ لیں گے بولے تو ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. اس کا وہ ٹائم ہے. سو ویسا ہی یہ سنت اعتکاف کا یہ ٹائم ہے، سو یہ 10 دن کا، اس میں ہمیں سنت اعتکاف کرنا 10 دن. ہمیں اگر ایک دن بیٹھ لیں گے تو ثواب مل جائے گا، لیکن
کچھ بندے طے ہو جاؤ ابھی سے، میں 10 دن بیٹھوں گا، میں فری ہو جاؤں گا، گھر میں 2-4 بندے ہیں، ایک بندہ طے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کر کے اللہ سے مانگ کر حالات کی سازگاری کے لیے اور اپنی اولاد کی ایمان پر موت کی خاطر اور اپنے ایمان پر موت کی خاطر اور مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرنے کی خاطر اللہ سے لو لگا کر دعائیں کر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے جوڑنے کی، بیٹھنے کی اور اعتکاف کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پر سنت